حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک ترتیب میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کے ساتھ یہ خوبصورت وقت عطا کیا ہے۔ جمعہ کا یہ درس قرآن جو مرکز مجددیہ میں بڑی ترتیب کے ساتھ قرآن مقدس کی آیات کو پڑھانے کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت کی علامت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ کے لیے دین کی کتاب پڑھنی ہوگی جس میں دین کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی دین کی سمجھ لینا چاہتا ہے تو اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ کہاں سے لے گا، اسے دین کی سمجھ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہیں دین لکھا ہوگا، کہیں دین کی بات لکھی گئی ہوگی، اسے وہ پڑھے گا یا کوئی اسے پڑھائے گا یا اسے کوئی بتائے گا کہ دین کی بات یہ ہے، تب اسے دین سمجھ آئے گا۔ تو لامحالہ اس کے لیے اسے قرآن کھولنا پڑے گا، اور قرآن کے علاوہ دین کی سمجھ آنا صرف گمراہی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ دین کو سمجھ سکتا ہے اور قرآن کو علیحدہ کر دے اور قرآن پاک سے وہ بالکل تعلق نہ رکھے اور قرآن کے ساتھ اس کا شغف نہ ہو اور پھر کہے کہ میں دین سمجھ سکتا ہوں، ایسا شخص محض جاہل ہی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے علاوہ دین کو سمجھنے کی بات کرے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے کہ اس نے ہم کو فضل کیا اور قرآن مقدس کو ایک ایک آیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ آج انشاءاللہ والعزیز سورہ قصص کو مکمل کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ کہہ دیجیے یہ سورت آج مکمل ہو جائے گی اور ہماری آخری آیات اس سورت کی آج پڑھی جائے گی۔ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّوكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لہ الحکم و الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ۔ اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک قارون کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے، یہ کہتے ہوئے او ہو، اب پتہ چلا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی زمین میں گڑے ہوتے۔ او ہو، اب پتہ چلا کہ کفار بامراد نہیں ہوتے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ نے قارون کا قصہ سنا تھا، یقیناً آپ کو کچھ یاد ہوگا۔ قارون کی گفتگو کی گئی اور قارون کے حوالے سے جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اور جب یہ زمین میں گڑ گیا، اللہ نے اسے زمین کے اندر گاڑ دیا اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں ڈال دیا گیا۔ تو اب جو لوگ اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے اور اس کے چمچے تھے، اس کے چیلے چانٹے تھے، اس کے مرید تھے، تو یوں سمجھ لو کہ اس کے ساتھ بڑی ان کو الفت تھی، جیسے ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں جیسے جب امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ان کے جو ہے وہ کانٹے کڑچھے ہوتے ہیں جو بڑا ان سے پیار کرتے ہیں، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، جی حضوری کرتے ہیں اور ان کی نوکری کرتے ہیں جیسے وہ ان کے آقا ہیں اور وہ ان کے غلام۔ تو اب ان کی گفتگو قرآن کر رہا ہے کہ جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ قارون کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور قارون کے خزانے کو بھی زمین میں ڈال دیا، تب وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، سنیے۔ اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کاش ہم بھی قارون جیسے ہوتے، کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، کیا عالی شان زندگی ہے، کیا خوبصورت اس کی لش پش لائف ہے، کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے یہ، اس کی آرزو کرتے تھے۔ تو کل تک تو آرزو کر رہے تھے اور جب دیکھا کہ یہ گڑ گیا زمین میں تو کہنے لگے او ہو، اب پتہ چلا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ان کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ اللہ کا اگر ہم پہ احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ شکر ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی نوکری کرتے تھے لیکن شکر ہے کہ ہم بچ گئے اور ہمیں سزا نہیں ملی۔ یوں قرآن واضح ہے کہ آج جو تمہیں جس کی بڑی شان و شوکت نظر آتی ہے، آج جو تمہیں جس کی تمہیں اونچے محل نظر آتے ہیں اور آج تمہیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے رہن سہن کو دیکھ کے اور اس جیسی بننے کی، کاش تم اس کا عذاب بھی دیکھ لو۔ بولو نا، کاش تم اس کا بولیے عذاب بھی دیکھ لو تو تمہیں اندازہ ہو کہ کل یہ جس عذاب میں مبتلا ہوگا اس وقت تم یہی کہو گے شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ اور دنیا میں تو میں بڑا اس کو آئیڈیلائز کرتا تھا، کیا زندگی ہے، کیا اعلیٰ لائف ہے، کیا یہ یورپ کے لوگ ہیں، کیا یہ حسین سڑکیں ہیں، کیا یہ حسین بلڈنگیں ہیں، مجھے عیسائی بنا لو، مجھے یہودی بنا لو، مجھے کسی طرح یورپ لے جاؤ، مجھے کسی طرح لے جاؤ یہاں سے، کیوں بڑی اچھی زندگی ہے۔ کاش تم ان کا عذاب بھی دیں، کل کو جب انہیں عذاب دیں گے اس وقت تم یہ بولو گے کہ شکر ہے کہ میں بچ گیا اور میں ان کے ملکوں میں اس طرح ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو قرآن واضح ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کہ قرآن آج ہی وہ خبر دے رہا ہے جو کل ان کے عذابوں کو دیکھ کے لوگ بولیں اور آج ان کی زندگیوں کو بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش ہوتے ہیں، کیا خوبصورت زندگی۔ تو زندگی صرف نظر ہی آ رہی ہے، اصل میں پیچھے حالات بہت ہی خراب ہیں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ خود کہیں گے کہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں زمین میں نہیں گاڑا، اور پتہ چلا کہ کافر بامراد نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کی زندگی میں تک کی حد تک ہے، آگے ان کی زندگی بامراد نہیں ہے۔
آگے سنیے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یرید علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر اور اس کی نعمتیں ہم مخصوص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے اور نہ ہی فساد برپا کرنے کی خواہش کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے آخرت کا گھر ہم دے دیں گے اسے، ہم اس کے لیے مخصوص کر دیں گے اور اس کی نعمتوں کو مخصوص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں بڑا بننے کی کوئی آرزو نہیں، کوئی آرزو نہیں ہے کہ کوئی میں وزیر بن جاؤں، میں کوئی بادشاہ بن جاؤں، آج بہترین زندگی، سادہ سی لائف، اچھا سا انداز اور ایک کنٹینٹمنٹ کے ساتھ رہنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے جو دیا میں خوش، نہیں دیا تو بھی خوش، تو کہو نا سبحان اللہ۔ جس طرح کی زندگی ہے مولا تیرا شکر ہے، تو کوئی بڑا بننے کی آرزو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے مولا تو نے دیا ہے، محنت کر رہا ہوں، اللہ اور دے دے گا، تیری مہربانی ہے، اگر نہیں دے گا تو مولا پھر بھی تیری مہربانی، تو تیرا فضل ہے۔ ایسا اگر ہے تو فرمایا اور نہ کوئی فساد کرنے کی تمہاری آرزو ہے، کسی کی ٹانگ کھینچوں گا، کسی کا مال ہڑپ کروں گا، کسی کی جائیداد ناپوں گا، کسی کی چوری کروں گا، کسی کو دھوکہ فراڈ کر کے فساد کر کے تو بڑا بن جاؤں، یہ نہیں تمہاری اگر آرزو تو ہم آخرت کا گھر تمہارے لیے مخصوص ہے، ہم تمہیں دے دیں، یہ تمہارے لیے لے لو، آسانی سے زندگی گزارنے والا، امن کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہیں۔ تو فرمایا جو ایسا نہیں کرے گا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور سنو اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہے اس کا انجام اچھا ہے۔ من جاء بالحسنہ، دھیان رکھیے گا، من جاء بالحسنہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی کر کے آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہم صلہ دیں گے، جس طرح کی نیکی کی ہے کیا اتنا نہیں دیں گے؟ سبحان اللہ کہہ دو، اتنا نہیں دیں گے، اس سے زیادہ دیں گے۔ جو نیکی کر کے آئے گا بہتر صلہ پائے گا۔ اور آگے سنیے، من جاء بالسیئہ، اور جو گناہ کر کے آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، اور جو بدکاری اس نے کی ہوگی، وہ گناہ جو کیا ہوگا، جو گناہ کر کے آیا ہوگا، جو بدکاری کی ہوگی، ہم اتنا ہی اسے عذاب دیں گے جتنا اس نے کیا ہوگا، وہاں برابر، بولو نا وہاں برابر، لیکن نیکی لے کے آئے گا تو زیادہ۔ کیا رحمت ہے میرے رب کی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ غصہ بھی ہوتا ہے نا، بولو کہ میرا بندہ گناہ کر کے آیا ہے تو زیادہ سزا دو، ایسا نہیں ہوتا، جتنا گناہ کیا اتنی سزا مل جائے گی، ہاں جو نیکی کر کے آئے گا اتنی جزا نہیں دیں گے ہم، اس سے زیادہ جزا دیں گے۔ یہ خوبصورت اصول یاد رکھ لیں، آج قرآن نے دیا، قرآن کا اصول یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہیں گے، قرآن کا اصول یہی ہے کہ اگر نیکی کرو گے تو زیادہ پاؤ، کیونکہ وہ جو نیکی تم نے کی ہے وہ تمہاری اپنی کوشش سے ہوئی ہے، تم اپنی جتنی ہمت رکھتے تھے، جتنی علم کی تمہارے اندر برکت تھی، جو تمہیں طاقت حاصل تھی، اسی کے مطابق تم نے نیکی کی، لیکن جب ہماری طرف سے صلہ آئے گا تو وہ صلہ ہماری طاقت کے مطابق آئے گا، وہ نیکی تم نے کی ہے تم اپنی طاقت کے مطابق، تو صلہ ہم دیں گے اپنی طاقت کے مطابق، تو ہماری طاقت تمہارے جتنی تو نہیں، ہماری عزت تمہارے جتنی تو نہیں، ہمارے جو مرتبے اور مقام ہے وہ تمہارے جیسے تو نہیں، ہم تمہیں بہت زیادہ عطا کریں۔ جیسے نیکی کرنے والے کو کتنا حوصلہ دیا گیا، کتنی اسے تسلی دی گئی، نیکی کرنے والے کے لیے کتنی ٹھنڈی ہوا ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کو جو اللہ دے رہا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جو نیکی وہ کر کے آئے گا۔ اللہ رضا بزرگوں نے ایک بات یہاں لکھی ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے ہاں رکھ لیتا ہے، پھر اس میں اضافہ کرتا ہے، پھر اس میں اور اضافہ کرتا ہے، پھر اور اضافہ کرتا ہے، پھر اور اضافہ کرتا ہے، اور جب حشر کے دن وہ نیکی اسے واپس کی جائے گی تو وہ نیکی ایک پہاڑ جیسی ہو چکی، حیران ہوگا، وہ کہے گا مولا اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں، کوئی زندگی نماز پڑھی، نیکی کی، جو اچھے انداز سے میں نے کیے، لیکن مولا یہ اتنا بڑا پہاڑ کہاں سے؟ تو جواب آئے گا کہ ہم نے تیری نیکی کو پال پال کے بڑا کر دیا، ہم پالتے رہے تیری نیکی کو، یہ ہمارے پاس تھی، لہٰذا یہ پل پل کے آج بولو بڑی ہو، اس کا معاملہ بہت بڑا۔
تسلی رکھو، اے نیکی پہ کاربند رہنے والوں، اے نیکی کو اپنا اصول بنانے والوں اور نیکی کی زندگی کو گزارنے والوں، مایوس نہ ہونا۔ یہ مایوسی تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ٹھیک کرو یار، اس کے بعد تو یہ مایوسی تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں خوشی کی خبر ہے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا کرنا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو، انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے دے۔ اب آئیے ایک بڑی مارکۃ الآراء آیت، جو بڑی خوبصورت آیت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو سننے کے لیے آپ پورا اپنا آپ کو ذرا تیار کر لیں، کیونکہ اس آیت کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن پاک کو اگر کوئی اس آیت کے ساتھ سمجھتا ہے تو اللہ کی خاص رحمت اس کے لیے حاضر ہے۔ قرآن اس آیت میں بڑا واضح ہے، سنیے۔ ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک ہم نے آپ پہ قرآن فرض کر دیا۔ ذرا بولیے، سارے بولیے، آخر والے بولے، پھر سنیں، ابھی بھی آپ نے نہیں سنا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، ہم نے قرآن تم پہ فرض کر دیا، قرآن تم پہ فرض ہو۔ اب پورے قرآن میں دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کی طرف اگر غور کرتے ہیں تو دھیان کیجیے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 اسلام کے پلر ہیں، ستون ہیں، اور ان 5 ستونوں میں سے ایک بھی گرا تو اسلام کی چھت قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ 5 ستون ہیں، 5 رکن ہیں، ارکان ہیں، یہ 5 اسلام کے اصول ہیں۔ کلمہ ہے، بولو سارے بولیے، نماز ہے اور روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ یہ اسلام کے 5 اصول، اس کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی جس نے کہہ دیا منہ سے کہ وہ مسلم ہے، اسے ان 5 چیزوں کا ثبوت پیش کرنا ہے جی، بولیے، کیونکہ جب کسی نے کہہ دیا کہ وہ مسلم ہے تو یہ ایک دعویٰ ہے، اس نے ایک دعویٰ کر دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اسے پوچھا جا رہا ہے بھائی تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو آپ نے ایک دعویٰ کر دیا، اور ہر دعویٰ دلیل کے ساتھ مانا جاتا ہے۔ دلیل اگر موجود نہیں تو دعویٰ کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں، آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں، آپ اللہ قسم اٹھا کے کہیں، آپ کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا جب تک وہ دلیل نہ ہو جس سے دعویٰ معتبر ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے کہ میں مسلم ہوں، آپ نے اب اس کی دلیل دینی ہے، اور اس دلیل کے لیے یہ 5 چیزیں ہیں۔ آپ کو کلمہ پڑھنا ہے، آقا پہ ایمان لانا ہے، ختم نبوت پہ ایمان رکھنا ہے، حضور کی رسالت پہ ایمان ہے، اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان ہے، یہ سارا کچھ ایمان کے اندر آ گیا۔ دیگر ایمان ہے وہ سب آپ نے مان لی۔ 5 نمازیں ہیں، ان کا وجود ضروری ہے، وہ وجود ہوگا تو آگے چلے گی بات۔ رمضان کے بولو، روزے ضروری ہیں، یہ اسلام کا پلر ہے، ستون ہے، یہ دعوے کی دلیل ہے کہ آپ مسلم ہیں۔ رمضان آ گیا، روزے ہوں گے، صحیح انداز میں روزہ رکھنا ہوگا، جس طرح روزے کا حق ہے ویسے رکھنا ہوگا۔ اور اگر تم پہ زکوٰۃ فرض ہے، تمہارے پاس اتنا مال موجود ہے، 1 سال تک وہ مال تمہارے پاس رہا اور وہ مال تمہارے کسٹڈی میں رہا، اب جتنا بھی وہ زکوٰۃ کا معاملہ بنتا ہے تمہیں ہر صورت زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ نماز کی ہی طرح فرض ہے، جس طرح نماز کے بغیر ستون اسلام کا قائم نہیں، ایسے زکوٰۃ بھی نہ دی تو بھی اسلام قائم نہیں، دینی ہوگی۔ اور ایسا اگر تمہارے پاس اتنا مال موجود ہے کہ تم تسلی سے مکہ کا سفر کر سکتے ہو، تمہارے پاس آنے جانے کا کرایہ موجود ہے، تمہارے پاس پیچھے 40 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے جو راشن ہے وہ موجود ہے، پیچھے گھر والوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے،
تو تم پہ حج فرض ہو گیا۔ اب حج لازم ہے، بچوں کی شادیاں بعد میں، گھر بنے گا بعد میں، کاروبار ہوں گے بعد میں، گاڑیاں لیں گے بعد میں، یہ سب کچھ بعد میں، پہلے حج کرنا پڑے گا۔ جس طرح نماز ضروری ہے ویسے حج بھی ضروری ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ جب تک نہیں کرو گے تمہاری ہر شے بلاک رہے گی، ہر چیز بند کر دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک فرض ادا نہیں کیا۔ وہ فرض تھا آپ پہ، آپ کو پہلے ادھر جانا چاہیے تھا، اس کے بعد باقی گھر کے کام بچوں کے معاملات ہر چیز، آپ کو پہلے حج ادا کرنا چاہیے، وہ آپ کر نہیں رہے، باقی چیزوں پہ آپ پیسے لگاتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ کوئی بہانہ ہوگا کہ تو میرے پاس یہ فلاں بہت ضروری کام تھا لہٰذا میں نے وہ کیا۔ اب آپ غور کیجیے یہ پانچوں چیزیں کتنی عام ہیں، بولو نا ذرا یار، میری کہو نا سبحان اللہ بولو، یہ کتنی عام چیزیں ہیں پانچوں چیزیں، یہ پانچوں چیزیں بڑی عام ہیں، مطلب ان کا ایک ایک کا وجود۔ میں پورا ٹاپک بنا کے اگر صرف حج پہ ہم بات شروع کر دیں، زکوٰۃ پہ بات شروع کر دیں، ہم روزے پہ آ جائیں، نماز کے اوپر گفتگو شروع کریں، پورا مہینہ چاہیے ان کو ایکسپلین کرتے کرتے، ان کی اہمیت بتاتے یہ کتنی ضروری چیزیں، کتنا ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، ڈبیٹ ہو سکتی ہے، ان کے اوپر کتنی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ پانچوں چیزیں اتنی اہم ہیں، لیکن آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو ان پانچوں چیزوں میں جب بھی اللہ نے بات کی ہے، سنیے آپ، کلمہ کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ کلمہ طیبہ شجرہ، یہ ایک درخت کی طرح ہے، کلمۃ، یہ کچھ شجرہ کہا، یہ ایک درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں بہت اونچی ہیں اور جڑیں بڑی گہری ہیں۔ اللہ نے اس طرح کلمے کو بنایا بیان کیا۔ نماز میں آؤ تو اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کر کے نماز کو ختم کر، اقیم الصلاۃ، اور پھر نماز کی باقی باتیں ہیں کہ بھائی اپنے نماز، گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرو۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیوں گئے، تو قرآن بیان کرتا ہے دوزخیوں نے جواب دیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں چلے گئے۔ لہٰذا مختلف آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں نماز کے بعد۔ اس طرح روزے میں آ جاؤ تو روزے میں اللہ واضح کرتا ہے کہ جس طرح پہلی امتوں پہ روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی علیہ کا لفظ استعمال کیا، تم پہ روزے ڈال دیے گئے، تمہارے اوپر ہم نے روزے رکھ دیے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ڈال دیے گئے، لکھ دیے گئے تمہارے نام، کتبہ کا لفظ لگایا۔ اور جب زکوٰۃ کی باری آئی تو آتا وہ زکوٰۃ دو آتا وہ زکوٰۃ دینا شروع کرو، زکوٰۃ کو روکو نہیں، دو۔ اور جب حج کی بات ہے تو حج البیت، میرے گھر کا حج کرو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کاش یہ بات میری اس تک پہنچ جائے، وہ سینہ جو اس کے لائق ہے، جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کاش یہ بات اس تک چلی جائے۔ ان پانچوں چیزوں میں اللہ نے کسی جگہ باقاعدہ فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ یہ فرائض ہیں، مولانا فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ قرآن پڑھیے، ان الذی فرض علیک القرآن، تمہارے اوپر قرآن فرض کر دیا گیا۔ جب قرآن کی باری آتی ہے تو قرآن کوئی لفظ گوارا نہیں کرتا کہ لوگ اس سے کوئی اور معنی نہ لے لیں، پڑھنا ہے، ثواب کے لیے ہے، فلاں ہے، نہیں، لفظ بھی گوارا نہیں کیا کہ کوئی بدل دوں کہ کہیں لوگ کوئی اور نہ ذہن میں لے لیں، یہاں فرض کا لفظ ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ سال سال قرآن گھر میں پڑا رہتا ہے، کوئی کھولتا نہیں، اور پڑھتے ہیں تو بھی اس کی کوئی اس طرح سے حق ادا کرنے کی توفیق، اور دھیان اس پہ نہیں ہے۔ میں ان تمام کو مخاطب کر رہا ہوں جو مسلسل ہمارے ساتھ قرآن کے لیے شامل رہتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو قرآن کے لیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو قرآن کے ساتھ ہمارا، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری قرآن کی جماعت ہے، میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں، سنو، قرآن تم پہ فرض کر دیا گیا، یہ تم پہ فرض ہے، یہ تم پہ فرض ہے، یہ تم پہ فرض ہے۔ اب اور کیا چاہیے آپ، کس طرح اور تمہیں بتایا جائے یہ کتنی اہم، یہ کتنی اعلیٰ کتاب ہے، یہ کتنی خوبصورت ترتیب سے اللہ نے اتارا ہے، اور اس کے معاملات کتنے بڑے ہیں۔ اس کو تم نے اگر پس پش ڈالا تو باقی پانچوں چیزوں کے لیے فرض کا لفظ استعمال نہیں ہے، لیکن وہ فرض کر دی گئی ہیں۔
اور جس کے لیے فرض کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ تمہاری زندگی میں ابھی تک شامل ہی نہیں ہوا۔ نمازیں پڑھنے والوں، زکاتیں دینے والوں، روزے رکھنے والوں، کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ حج کرنے والوں، کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ اور بڑی بڑی تسبیحاں پھیرنے والوں، تہجدیں پڑھنے والوں، اپنی ٹوپیوں کو سنبھال کے رکھنے والوں، امامے پہن کے سارا دن پھرنے والوں، کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ بھی تمہارا ایسا تعلق ہے؟ اور آج باپ بن کے 6-7 اولادوں کے باپ بننے والوں، اور آگے شادیاں ان کی ہو گئی، تمہاری بہویں بھی آ گئیں، تمہارے آگے بچے بھی، اور تم نانا اور دادا بھی بن گئے، یہ سارا کچھ تمہارا ہو گیا ہے، کیا تمہیں قرآن بھی آتا ہے؟ ہم نے قرآن تم پہ فرض کر دیا۔ اس قدر نازک بات ہے، اس کے آگے سینہ پھٹ جائے گا۔ اللہ نے باقی ساری عبادات کو، اب درود شریف جیسی خوبصورت برکت کو بھی اٹھائے، کتنی پیاری آیت ہے وہ، کہ اللہ نے اس کو واضح کرتے ہوئے کس طرح فرمایا کہ اگر تم درود کو سننا چاہتے ہو تو آؤ مجھ سے پوچھو درود کیا ہے۔ درود یہ ہے کہ میں اور میرے فرشتے مل کر درود بھیج رہے ہیں نبی پر۔ اتنا بڑا معاملہ ہے، وہاں بھی فرض کا لفظ نہیں۔ یہ بس میری محبت ہے میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ پیار ہے، میں بھیجتا ہوں اپنے نبی کو درود، اور اکیلا نہیں بھیجتا، فرشتوں کو بلاتا ہوں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتا ہوں۔ وہاں بھی فرض کا لفظ نہیں لگایا۔ یہ میری محبت ہے، اور تمہارے لیے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پہ درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ وہاں بھی فرض نہیں کہا، کس قدر بڑا ہے درود، لیکن فرض نہیں کہا، قرآن فرض کر دیا۔ یہ فرض کی طرح ہے، یہ فرض کا رتبہ رکھتا ہے، اس کے معاملات فرض جیسے۔ اب مسائل کی بات یہ سن لیں آپ مجھ سے، اس سے ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ کہ میں نے اس دن یوم صدیق اکبر پہ ایک بات کہی تھی، بہت کم لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اول تو ہماری مجالس کی جو برکتیں ہیں وہ ویسے بھی تربیتی ہوتی ہیں، اس میں تربیت ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی وہ ٹھاٹھیا تو ہے کوئی نہیں، نہ ہم کوئی نعرے پسند کرتے ہیں، نہ لگوانے دیتے ہیں کسی کو، کیونکہ ہم یہ چیزیں، اس سے ہم بیزار ہو چکے ہیں۔ اس نعرے بازی نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر کے اوپر آ کے میزائل پھینک رہا ہے۔ اس نعرے بازی نے ہمیں اتنا سست کر دیا ہے کہ ہم کسی کام کے نہ رہے۔ ہمارے دشمن کو اتنی جرت مل چکی ہے کہ وہ ہمارے گھروں تک آ کے بھی اپنے جو ہے میزائل پھینک کے چلا جائے، اور ہم اس کے اوپر کوئی بات ہی نہ کر سکے۔ کیوں؟ قوم ساری نعرے بازی پہ لگی ہوئی، ہم نعرے بازی چاہتے نہیں۔ تو تربیت کے لیے ایک بات کی تھی میں نے، اگر کسی نے سنی ہو، اس میں میں نے یہ کہا تھا، ولایت آپ کو ان چیزوں سے ملتی ہے جو کام آپ کو اسائن نہ کیا جائے، اور آپ وہ خود کریں۔ جو اللہ نے آپ کے اسائن کر دیا، آپ کو اوپر فرض کر دیا، ڈال دیا، اس کو تو سارے کر رہے ہیں نا۔ بولو نا بھائی، فجر کے اوپر پہنچ جاتے ہو نا سارے، جو اس کو توفیق ہے، میں کہوں نا سبحان اللہ، جو پہنچ جاتا ہے مصلی پہ، پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ زور کے وقت پہنچ جاتے ہو نا سارے، اسائن ہے نا، اللہ نے کہا ہوگا کرنا ہے، نماز ہے۔ اسی طرح رمضان آتا ہے تو سارے پہنچ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سحری ہے، افطاری ہے، ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن کے لیے اللہ نے کوئی وقت فرض نہیں کیا، کہو نا سبحان اللہ۔ اس کے لیے یہ کیوں نہیں کہا 10 بج گئے ہیں قرآن کھول لو؟ اس کے لیے کیوں نہیں کہا 6 بج گئے ہیں قرآن کھول لو؟ اس کے لیے کیوں نہیں کہا 10 بج گئے ہیں رات کے قرآن کھولو، ٹائم ہو گیا قرآن کا؟ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی رحمتیں ان اسائن ورک کے ساتھ، جو تمہیں کہہ کے کروایا تو کیا کروایا، کہہ کے کروا دیا، ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے آپ آ گئے، اللہ مارے گا کٹے گا نہیں پڑھیں گے، آپ آگے پڑھ لی نماز آپ نے، لیکن قرآن کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا۔ کسی جگہ، کسی بھی جگہ قرآن کے لیے ایسا کوئی انداز نہیں بنایا گیا کہ یہ وقت جو ہے وہ تمہارے لیے آ گیا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، سارے قرآن شروع کرو۔ کھلا چھوڑ دیا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، قرآن کو بولیے کھلا چھوڑ، اس کو پابند نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی روک نہیں۔
کوئی ٹوک نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر اپنے اوپر ایسا وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ یہ وقت آ گیا ہے بھئی میں جہاں بھی ہوں، میں سفر میں ہوں، میں راستے میں ہوں، میں کسی بھی جگہ پہ ہوں، میں گھر میں ہوں، میں جاب پہ ہوں، بھئی قرآن کا ٹائم آ گیا قرآن کھولو. نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں. قرآن کو کھلا رکھا گیا تاکہ میرا بندہ جب بھی قرآن کھولے تو اپنی محبت سے قرآن کھولے، اس کے اندر قرآن کا ایک اپنا پیار ہو، اپنی قرآن کے ساتھ ایک لذت ہو، اور وہ قرآن کے ساتھ جب اس کا وقت شروع ہو تو ایسے ہو جیسے اس کی آنکھوں میں ایک بڑی شدت کی طلب کے ساتھ وہ قرآن پیار سے کھولے اور کہے کہ ہاں اب میرے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، میں آسانی میں ہوں، اب قرآن کھولتا ہوں، اب قرآن پڑھتا ہوں. یہ اللہ نے کمال حکمت سے اس کے لیے کوئی وقت نہیں رکھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان الذی فرض علیکم القرآن، تم پہ قرآن ہم نے فرض کر دیا. تو آج آپ نے یہ بھی غلط فہمی نکال دی اپنی، میری بھی نکل گئی، آپ سب کی بھی نکل گئی، جو بعض اوقات ہمارے نفس کی طرف سے ہمیں یہ جال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ جی پڑھ ہی لیں گے تھوڑا بہت، ٹھیک ہے تھوڑا بہت نماز تو پڑھتا ہوں نا میں، وہ جی پڑھ ہی لیں گے کبھی ہم بھی قرآن، زکوٰۃ تو دی ہے نا میں نے، وہ جی پڑھ ہی لیں گے کبھی قرآن ہم بھی، تہجد تو پڑھتے ہیں ہم. ان کے لیے آج یہ غلط فہمی نکالنے کا دن ہے. قرآن بھی ان پہ فرض ہے، قرآن بھی فرض ہے. اللہ قرآن سے ہی پڑھ، بولیے نا قرآن سے پڑھو. ان الذی فرض علیک، تمہارے اوپر قرآن فرض کر دیا. ہمارا جو رویہ قرآن کے ساتھ ہے ہمیں آج سے اسے چینج کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں اسے بدل دینا چاہیے، اور جب کوئی چیز فرض ہو جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں رہتا. اب اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. اب اللہ نے کمال حکمت کے ساتھ اس کو جب بیان کیا، بڑا خوبصورت آگے انداز ہے، میں اس پہ توجہ چاہوں گا کہ جب ظاہر ہے قرآن اتنا بڑا جملہ بول رہا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن فرض کر دیا ہے، اور یہ قرآن کا فرض ہونا یہ ظاہر ہے ایک ذمہ داری تھی، ایک بہت بڑی ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی کہ اب ہر صورت قرآن کا حق ادا کرنا ہو، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہو. اور دیکھیے کہ جب قرآن اپنے آپ کو فرض کروا دیتا ہے، اس کے ساتھ اب تمہیں قرآن کی وہ عزت آگے جو قرآن بیان کر رہا ہے سنیے. لَرَادُّوكَ إِلَىٰ مَعَادٍ، ہم نے قرآن کو آپ پہ فرض کر دیا، اور اللہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہیں. اللہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، کیا چاہتے ہو، جیسی تمہاری آرزو ہے، جیسا تمہارا سوچ کا اندر زاویہ ہے، جو تم اپنے اندر خواہش رکھتے ہو، بتاؤ چاہتے کیا ہو. اگر قرآن فرض ہو چکا ہے تو اگر اس کا فرض ادا کرو گے ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں تم چاہتے ہو. جہاں تم چاہتے ہو تمہیں پہنچا دیں گے. اللہ آگے سنیے. قل، اے نبی فرما دیجئے، ربی اعلم من جاء بالہدی، میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت پر ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو گمراہ ہے. پیچھے قرآن کو فرض کیا اور آگے فرمایا اب میں جانتا ہوں جو ہدایت پر ہے، یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا اللہ اس کی ہدایت کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے. اور میں ہی جانتا ہوں جو گمراہی پہ ہے، جو قرآن سے دور ہو گیا مجھے علم ہے کہ یہی شخص گمراہی کے اندر چلا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ گمراہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ہٹا، قرآن سے دور. اللہ آگے سنیے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ کو تو یہ امید نہ تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل ہوتی، الا رحمتا من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے محض رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، جو آپ کو صاحب قرآن بنایا، اور آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنے. کافروں کی نہ سنیں جو قرآن سے تمہیں ہٹاتے ہیں، جو قرآن سے تمہیں دور کرتے ہیں. اور ایسے تمام لوگ جو قرآن سے ہٹ کے کسی اور جگہ سے فیض لینا چاہتے ہیں، قرآن سے ہٹ کے کسی اور جگہ سے کوئی برکت لینا چاہتے ہیں، کہا نہیں ان کو چھوڑ دیں آپ، یہ سارے بدبخت ہیں، یہ کفر میں قرآن سے ہٹے ہوئے سارے. کہا یہ نہیں، ان کی مدد نہ کریں، ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی بات نہ سنیں آپ.
محض اللہ کی رحمت ہو گئی اور ہم نے آپ کو صاحب قرآن بنایا۔ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ سب صاحب قرآن ہیں۔ حضور کی ذات کریمہ کو اللہ نے لقب تو دیا صاحب قرآن، لیکن ہمیں اللہ نے حامل قرآن بنایا۔ ہم قرآن کے حاملین ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن کے اٹھانے والے بنایا، قرآن کو سنبھالنے والے بنایا۔ فرمایا تمہیں تو کوئی امید نہیں تھی، یہ تو ہماری طرف سے برکت اتری۔ تم کیا جانو، تم نے کوئی ہمیں تو کہا تو نہیں تھا نا، یہ اللہ نے تم پہ فضل کیا، ایسی امت میں پیدا کر دیا جس میں قرآن اتر رہا تھا۔ کروڑوں لوگ اس سے پہلے آئے اور چلے گئے، اور دنیا کے اندر ان کی قبریں بھی آج وجود میں نہیں ہیں، لیکن قرآن ان کے پاس نہیں تھا۔ تم ان لوگوں میں شامل ہو جسے اللہ کی رحمت سے قرآن والوں میں شامل کر دیا۔ تم قرآن والے ہو، تم قرآن کے حاملین ہو۔ اللہ تو خیر کچھ ہی آیات کے بعد، یا آپ نے ترتیب سنی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، جو لوگ ہمارے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں جمعے کے دروس میں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کچھ ہی آیات کے بعد اللہ واپس قرآن کی عظمت بیان کرتا ہے۔ کچھ ہی آیتیں گزریں گی، ابھی بھی ہم نے پڑھی ہے نا یہ عظمت، کچھ ہی آیتوں کے بعد پھر سنیں گے آپ، قرآن دوبارہ بتائے گا میں کیا ہوں۔ قرآن پھر تمہیں بلائے گا، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، میں تمہارے لیے اصل حق ہوں، میں اصل راہ ہوں، میرے لیے وقت نکالو، میرے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، میرے لیے کوشش کرو، آ جاؤ میری طرف۔ تو یہ قرآن کا خوبصورت انداز۔ کچھ ہی آیتوں کے بعد دوبارہ آپ دیکھیں قرآن پھر بلائے گا، پھر بلائے گا۔ اور میں نے اتنا ذکر قرآن میں کسی اور شے کو بلانے کا نہیں سنا جتنا قرآن نے بار بار اپنی طرف بلایا، کسی اور شے کا نہیں۔ جنت اپنی جگہ، نماز روزے اپنی جگہ، ہر اچھائی اپنی جگہ، لیکن قرآن جتنا اپنی طرف بار بار دعوت دیتا ہے، میری طرف آؤ، میری طرف۔ اللہ یہی بچا ہوئی کہ جب اللہ نے توفیق دی، برکت دی، قبلہ عالم سے اس کو پڑھا سمجھا، آپ بھی ہم سے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ آپ کو بھی یہ توفیق دے انشاءاللہ۔ قرآن کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن کی طرف دھیان، سوچ، منصوبہ، قرآن کے لیے کچھ کرنے کا انداز، قرآن کے لیے کچھ سوچنے کا انداز۔ یہ جب ہمیں ملا تو کئی سال ہو گئے تھے تقاریر کرتے ہوئے، اللہ سے دعا مانگی مولا کوئی ایسا رنگ دے دے کہ قرآن کی خدمت ہو جائے، استخارہ کیا، دعا مانگی، اللہ نے جمعہ میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ توفیق اس کی طرف سے، یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا ہے، نہ یہ مرکز کی یہ بہار ہے، یہ اللہ کی توفیق، جسے چاہتا ہے قرآن کی طرف ہے۔ باقی سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اچھی ہیں، کریں آپ، لیکن جو ایگزیکٹ اللہ کی بارگاہ سے برکت اترتی ہے وہ قرآن کے ساتھ، وہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، وہ قرآن سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ کہو نا آج کے بعد قرآن کے ساتھ رشتہ ذرا بدل جائے، اور بول دو نا یار انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ آج کے بعد رشتہ چینج ہو جائے۔ آج قرآن سے ہی پڑھ لیا، یہ تو مجھ پہ فرض ہے، یہ ایسے جیسے تم پہ بیوی کا حق فرض ہے، ماں کا حق فرض ہے، باپ کا حق فرض ہے، جیسے تم پہ لازم ہے اپنے بچوں کا حق ادا کرو، فرض ہے تمہارے اوپر بچوں کے حق، ایسی قرآن بھی فرض ہے، بہت بڑا فرض ہے۔ جس کا فرض یہ ادا نہ ہوگا، بتائیے آگے کیا کرے، باقی معاملات کیسے ادا کر سکتے؟ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے ذرا توجہ رکھیے، یہ آیت کریمہ میرے نبی پہ اتری ہے، یہ مجھ پہ، آپ پہ، کسی پہ نہیں آئی، بولو یہ کس پہ آئی ہے؟ بول دیجیے، حضور پہ، یہ اللہ کے نبی پہ آیت اتری کہ قرآن فرض ہے۔ مجھے بتا دیجئے کہ حضور نے اس کا پھر کیسے اہتمام کیا ہوگا، کس طرح پھر اس کی درد، تکلیف، کیسے اس کی پلاننگ، منصوبہ بندی کس طرح حضور نے کی، کس طرح اب اس کو بہتر کیا جائے، کیسے اعلیٰ کیا جائے، کس طرح اس کے لیے محنت کی جائے، کیسے اس کے لیے میں مزید اور کچھ کروں۔ حضور کیا کیا سوچتے ہوں گے کہ مجھ پہ پہلے فرض ہوا، میرے بعد میری امت پہ فرض ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ حضور پہ فرض ہوا نا، بولو یہ حضور پہ فرض ہوا ہے، اس کے بعد یہ امت پہ گیا ہے۔ حضور نے کتنا سوچا ہوگا، اور پھر اس کے لیے کیسے کلاسیں لگی ہوں گی، کیسے صحابہ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہوگا، بھائی آپ یہ سورت شروع کریں، آپ یہ سورت شروع کریں، آپ اس سورت پہ کام کریں، آپ اس سورت پہ بات کریں، عمر آپ سورہ بقرہ لے لیں، اور ابوبکر آپ فلاں سورت پکڑ لیں، آپ فلاں سورت۔ حضور نے کتنی محنت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضور سے 10 برس میں سورہ بقرہ کو پڑھا. مجھے 10 برس لگے، 10 ایئرز میں حضور سے ساتھ بیٹھ کے میں نے بقرہ سورہ پڑھی. یہ کتنی محنت ہوئی ہو. آج اس زمانے میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں جب قرآن پہ محنت نہ ہونے کے برابر، نہ کبھی کوئی 1000واں درجہ لاؤ، اس کے برابر ہو چکی، اور باقی چیزوں پہ محنت لوگ کر کے ہف گئے. لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ لوگوں کی سانسیں پھول گئیں، لوگوں کو بڑھاپے آ گئے، بال سفید ہو گئے، عمریں گزر گئیں، باقی چیزوں پہ اتنی محنت کر دی. جس پہ محنت کرنی تھی اس پہ 1% بھی محنت، کوئی محنت جو محنت کے قابل چیز تھی، جس کے اوپر دھیان رکھنا تھا. اللہ اب غور سے اگر میرے ساتھ چلیں تو سارا سال ہی اصل میں قرآن کا سال ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں رمضان آیا ہے تو قرآن کا مہینہ آ گیا. سارا سال ہی قرآن کا، ہر وقت ہی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا. قرآن کی برکتیں، قرآن کی رحمتیں، قرآن کا فضل پورا سال تمہیں نظر آئے. کھولو ذرا سال کے دنوں کو، ہر سال کے دن کے اندر بڑے دنوں میں قرآن کی عزتیں تمہیں نظر آتی رہیں. قرآن کی بہاریں پورا سال ہے. خاص طور پہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ، تراویح کا وقت، قرآن سامنے پڑھا جا رہا ہو، پیچھے کھڑے ہو کے محبت سے لوگ قرآن سن رہے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، مقتدی قرآن سن رہے. پھر قرآن کی جو ہے وہ دور ہیں، قرآن کے خوبصورت حلقے ہیں، قرآن کے لیے محنتیں ہیں، کوشش. تو جب تک آپ زندگی میں اس طرح سے اس کو نہیں بنائیں گے، اپنی زندگی میں ایک پورا پورشن قرآن کے لیے وقف نہیں کریں گے، یہ فرض ادا نہیں ہوگا. اب دیکھیے نا، جب آپ نماز کا فرض ادا کرتے ہیں کیسے ادا کرتے ہیں؟ ذرا بولیے. چلتے پھرتے ادا کرتے ہیں نماز؟ آپ نہیں، آپ باقاعدہ بیٹھتے ہیں، باقاعدہ وضو ہے، مصلی ہے، سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا، ملاپ، ملاقات، دوست احباب، مہمان سب چھوڑ کے اللہ فرض ادا ہوا ہے. مجھے کہو نا سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا، روزہ رکھتے ہیں، چلتے پھرتے تو روزہ ہوتا، سحری ہوتی ہے، بیٹھو سحری کرو، تسلی سے افطاری کرو، روزہ شروع ہوا، تسلی سے ہوتا ہے نا. حج آپ یہاں گجرانوالہ میں تو نہیں کرتے. حج کے لیے آپ جاتے ہیں، محنت ہوتی ہے، جاتے ہیں، لمبا سفر ہے، پھر آپ جا کے وہاں پہ ایک پورا پروٹوکول ہے، پوری ترتیب ہے، ایک رکن کو ادا کرنا ہے. کیوں؟ حج کا فرض ادا ہوا ہے، لہٰذا وہاں پہنچنا ہے. یہ عرفات کے میدان میں ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر وقوف عرفات ہے، پھر وہ صفا مروہ ہے، کیا وہ سارے رکن وہ پورے ادا. کیوں؟ حج کا فرض ادا. یہ سارے فرائض ادا کرنے کے لیے مخصوص اوقات، وقت، جگہ تعین، اور آپ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں. قرآن کے لیے کیا چھوڑا آپ نے آج تک؟ کیا چھوڑا ہے قرآن کے لیے؟ کیا قرآن فرض نہیں تھا؟ کیا قرآن فرض نہیں تھا؟ جب ہے تو قرآن کے لیے بھی علیحدہ بیٹھنا پڑے گا. میں کہتا ہوں سبحان اللہ. قرآن کے لیے علیحدہ وقت دینا ہوگا، بیٹھنا ہوگا، وقت دینا ہوگا. بھئی آج میں نے سورہ اخلاص کو اچھی طرح سمجھ کے اٹھنا ہے. بیٹھو، کھولو سورہ اخلاص، اچھی طرح پڑھو، سمجھو، نشان لگاؤ، بال پوائنٹ لے لو، مارکر لے لو، دیکھتے جاؤ کہاں اچھا یار یہ بات، مزہ آ گیا. بسم اللہ، سورہ اخلاص مکمل ہو گئی. مل کے سبحان اللہ. پورا وقت دیں. اس طرح فرض باقی ادا کرنے کے لیے پورا وقت دے رہے ہیں آپ، ایسے قرآن کے لیے ٹائم ہے، پورا وقت دینا ہوگا، ٹائم سے بیٹھنا ہوگا. یہ قرآن کا وقت شروع ہو گیا، چلو اب میری سہولت 5 بجے تھی، 5 بجے قرآن کا ٹائم شروع. میری سہولت 10 بجے تھی، 10 بجے میں بیٹھ گیا، بھائی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، قرآن کا وقت ہے. میں کہتا ہوں سبحان اللہ، میں قرآن کھول کے بیٹھ گیا. کون کرتا ہے ایسا؟ کون کرتا ہے؟ بتا دیجیے. کیا ہم یہاں پہ مطلب ایک دوسرے کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں؟ کیا ہم اس بات پہ غور نہیں کر سکتے جو میں بات کر رہا ہوں؟ کون ایسے کرتا ہے؟ کہ قرآن کا فرض ادا کرنا ہے تو فرض چلتے پھرتے منہ ملازے کے لیے تو نہیں ہوتا. اب اپنی کہتے ہیں میں فرض ادا کی، بچے کی شادی کی، کیسے کیا آپ نے؟ دیکھے نہ جا کے. پہلے آپ وہاں پہنچے، لڑکے والے کے گھر گئے، کتنی اہتمام سے گئے، وہاں بیٹھے، وہاں بڑا آپ ہلکا پھلکا بولتے رہے، ذرا اونچی نہ بولے، برا لگ جائے گا یار، لڑکے والے مائنڈ نہ کر جائیں. اور پھر ساتھ تحفے تحائف، کتنا کیا بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے. اچھا کتنا اہتمام ہے تمہارا بیٹی کا فرض ادا کرنا. قرآن کا فرض کا چلتے پھرتے رہو. کیا یہ رونے پیٹنے کا مقام نہیں؟ کیا یہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارنے کا مقام نہیں؟ کیا یہ ہائے ہائے کرنے کا مقام نہیں؟
کیا یہ سر کے اوپر بار بار اپنے اوپر تھپڑ مارنے کا مقام نہیں ہے؟ میں کیا کر دیا اپنے ساتھ؟ جس کا فرض ادا کرنا تھا اس کا کر نہیں رہا، اور باقی سارے فرائض میں اتنے اہتمام سے ادا کر رہا ہوں۔ میں روٹی روزی فرض ہے کمانا، کتنی محبت سے جاتے ہو دکان پہ، کتنا دھیان رکھتے ہو، گاہک آ گیا کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہیں سامنے، کتنی محبت ہوتی ہے اس کے اندر۔ جاب پہ گئے ہو، پورے جاب پہ دھیان ہے، باس دیکھ رہا ہے، ٹائم نوٹ ہو رہا ہے، جلدی چلا گیا تو پوچھے گا جلدی کیوں گئے، کتنا تم اس پہ خیال رکھتے ہو، اور وہ فرض ادا کر رہے ہو نا روٹی روزی کا، اس پہ کتنی محنت۔ قرآن کے لیے کیا؟ قرآن کے لیے کیوں نہیں؟ تو یہ جتنے بھی سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کر رہے، میں آج انہیں دعوت پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ کرو۔ میں آج انہیں کہتا ہوں اپنا راستہ ٹھیک کیجیے، اپنے آپ کو درست کیجیے، میری بات پہ توجہ کیجیے، یہ میری نہیں ہے، یہ قرآن کی ہے، اس پہ توجہ کیجیے، اپنے اوپر رحم کیجیے، قرآن کو ایسے ہی بنائیے، اسی طرح کا انداز بنائیے۔ اتنی محبت قرآن سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جب وہ بیٹھتے ہیں قرآن کے ساتھ ایسے، اور قرآن کتنا پیار کرتا ہے ان کے ساتھ، قرآن کتنی ان کے ساتھ محبت ہے۔ خدا کی قسم کبھی سوچو تو صحیح۔ باقی چیزوں پہ دھیان کرنے والوں، اپنی جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ میری یہ بات سن لو، اگر قرآن کا فرض ادا نہ ہوا تو باقی فرائض تمہارے مشکوک ہیں۔ یہ میں نے جملہ بول دو ذرا، میں نے کیا بول دیا، ذرا بول دو سارے یار، ذرا بول ہی دیں بھائی، میں کچھ اور کچھ نہیں کہہ رہا، ذرا بول ہی دیں کہ قرآن کا فرض ادا نہ ہوا تو باقی سارے فرائض تمہارے مشکوک، وہ شک میں ان کی قبولیت کی کوئی سند نہیں ہوگی۔ قرآن کا فرض، ان الذی فرض علیک القرآن، ہم نے تمہارے اوپر قرآن فرض کر یہ پورا کرنا۔ تمہیں اگر پہلا پارا اور پہلی تختی ابھی نہیں آئی، بات آساوری، اٹھو کسی قاری کے پاس، سارے کام چھوڑ دو، اپنی دکانداری میں سے 1 گھنٹہ نکالو، کسی قاری کے پاس جا کے بیٹھ کے اسے کہو جی مجھے پہلی تختی پڑھا دے، قرآن فرض ہے مجھ پہ، مرنے سے پہلے کہیں میں یہ ایسے ہی نہ چلا جاؤں، یہ میری پہلی تختی مجھے پڑھائے، جائیں جا کے اس سے تختی پڑھے گا، باقی کام بعد میں، وہ تختی پہلے پڑھ لے اور اپنا بات آسا ٹھیک کر لے، فاتحہ شریف پڑھ لے، سورہ اخلاص سیکھ لے، کم از کم وہ جو نماز کے اندر ہم قرآن پڑھتے ہیں اسے ٹھیک کریں، ایک ایک لفظ کو ٹھیک کریں، ایک ایک حرف کو ٹھیک کریں، کیونکہ نماز کے اندر جو قرآن ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہے، کیونکہ نماز اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگی جب تک آپ وہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ وہ سورہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھی جائے گی نماز کا کوئی وجود ہی نہیں، جب تک 7 سورت نہیں ملائیں گے نماز کا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ وہ سورت 7 صحیح پڑھیں گے تو نماز کا وجود پیدا ہوگا، کیسے پوری ہوگی، کس طرح وہ نماز مکمل ہوگی اگر وہ قرآن کا صحیح وجود ہو۔ اپنے اوپر غور کیجئے، رحم کیجئے، خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے، قرآن کے ساتھ وقت علیحدہ سے نکالیے، زندگی میں ایک پورا دن کا ایک پورشن قرآن کے لیے وقت کر لیں۔ خود سوچیں کہ جس طرح باقی میں فرائض کے لیے وقت نکال کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایسے ہی ایک جگہ قرآن کی بھی ہونی چاہیے جہاں قرآن پڑھا جائے گا، سبحان اللہ، وہ قرآن کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ جب کوئی ایسا کرتا ہے قرآن اس کے لیے اپنی بازو کھول کے استقبال کرتا ہے، آ جا، تمہیں آج سمجھ آئی میری، تجھے آج پتا چلا، کاش تو پہلے آ جاتا، ہم تجھے اور نواز دیتے، کاش تو پہلے آتا، یہ خزانہ تمہیں اور دے دیتے ہم، لیکن تم دیر سے آئے، کوئی بات نہیں، آئے تو ہونا، آؤ آپ میرے سینے لگو اور آؤ مجھ سے وہ برکتیں لو جو تیرے نبی نے، جو تیرے رسولوں نے، جو تیرے بڑے بڑے اعلیٰ بندوں نے لی، وہ تو بھی لے جا۔ یہ اللہ کا خزانہ سب کے لیے کھلا، لیکن تمہارے لیے اس وقت جب تم آؤ تسلی سے بیٹھو، اللہ اس کو بھی کھول دے۔ آؤ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ کہو اللہ کی رحمتیں اور فضل شامل حال رہے، اور اس خوبصورت آیت پہ یہ آیت مکمل ہوتی ہے، سورت مکمل ہوتی ہے، اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ یہ پوری سورہ مبارکہ کو اللہ نے بڑے خوبصورت مضمون سے سجایا، اور اسی لیے قصص نام رکھا گیا، بڑے اچھے قصے اس کے اندر ہم نے پڑھے ہیں، لیکن آخر میں آ کے ایسی آیت پہ اتار کے ختم کر دی بات کہ پوری سورت کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ نور ہے وہ اسی آیت کے اندر ڈال دی، پوری سورت کو کنکلیوڈ کر کے
ان الذی فرض علیک القرآن کے اوپر لاکھ ختم کہ تمہارے اوپر قرآن فرض. یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، میں انہیں مخاطب ہوں، یہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، یہ قرآن کی محبت والے ہیں، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے. اور جو تم میں سے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قرآن کی خدمتوں میں لگا ہوا ہے، بس وہی ہے جی سب کچھ. باقی جتنے بھی ہیں جو باقی چیزوں میں لگے ہیں، میں ان سے واضح الفاظ کہنا چاہتا ہوں، آپ اصل میں ابھی بھی صحیح راستہ سمجھ نہیں پائے. آپ صحیح راستہ سمجھ نہیں پائے. ابھی بھی صحیح راستہ سمجھو وہ قرآن کا ہے. قرآن کی طرف لوٹو، قرآن کی طرف واپس آؤ. باقی چیزوں کے اوپر نفس تمہارا پورا زور لگوائے گا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، بڑا نیکی کا کام ہے. اس نیکی کے کام کو کرتے کرتے قرآن سے تمہیں ادھر تو دور لے جائے گا. بولیے نا، کروائے گا نیکی کا کام، اچھے کام کروائے گا تم سے، نیکی کا کام کرواتا جائے گا، لیکن قرآن سے تمہاری توجہ ہٹا رہے ہیں. یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ویسے ہی بڑا حال ہے، چھوڑو کہنے کو، ٹھیک ہے بہت بڑی برکت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا تم باقی کام کرو نا. کتنے اور نیکی کے کام کر رہے ہو، جیسا دیگر نیکی کے کاموں میں پسا کے تمہیں قرآن سے دور ویسا نہ ہو انشاءاللہ. بولیے نا، دیگر اچھے کاموں میں بھائی کما تو رہا ہوں نا سارا دن، یہ نوکری کون کرے جی، یہ سارے اچھے کام ہیں کریں آپ، لیکن ان کی وجہ سے قرآن نہ چھوٹے، ان کی وجہ سے قرآن کی جو وقت کی برکت ہے وہ نہ تم سے علیحدہ ہو جائے. یہ نفس کے جال میں نہ پھنسنا، یہ بہت بڑا جال ہے جو ڈال کے لوگوں کے اوپر اس نے ڈال کے لوگوں کو قرآن سے دور کیا. تھوڑا سا پڑھ لیا اور نہیں تھوڑا، باقی کام اتنا زیادہ، یہ تھوڑا سا کیوں، زیادہ پڑھو نا یار، صحیح محنت کرو. اور کہیں اسی جگہ جاؤ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہاں جاؤ، قرآن کے لیے وقت دو، ڈھونڈو، فون کرو، میسج کرو، لوگوں سے پوچھو یار کہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے یار، بائک ہے میرے پاس، گاڑی بھی ہے، وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جی پڑھایا جاتا ہے، میں آ رہا ہوں، بتاؤ کہاں ہے، پوچھو. باقی کام کرتے کرتے اسے نہ چھوڑ دینا. بس آج اسی پہ سورہ قصص مکمل ہوتی ہے. اللہ اس پوری سورت کا نور ہمیں عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس کا پہلا حرف سے لے کر آخری حرف تک میرے ساتھ پڑھا، اللہ ان کو برکت دے، اور ان کی وجہ سے ہم نے پڑھایا، اللہ ان کو بھی برکت دے، اللہ ہمیں بھی دے دے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائے.